بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آج ہم تنبیہ نمبر 7 پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے متعلق مصنف نے تنبیہات کی صورت میں جو اہم اور مفید قواعد ذکر کیے ان کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد غیر ثلاثی مجرد ابواب کی بحث شروع ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق کا سوال نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے وہ افعال جو فخر پر دلالت کرتے ہیں ان کے مضارع کا عین کلمہ کس حرکت پر آئے گا، یعنی اس کی حرکت کیا ہوگی، اس کا اصول تنبیہ نمبر 7 کی روشنی میں بیان کریں۔ توجہ سے سبق پڑھے بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھیں، دھیان سے سبق سمجھ لیں، یہ بڑا ہی فائدہ مند سبق ہے۔ تو اس کی یہاں پر مصنف نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ اس کو بڑے ہی آسان انداز میں آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ افعال جو فخر پر دلالت کرتے ہیں تو حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ فعل مثال واوی ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اجوف یائی ہو، تیسری صورت یہ ہے ناقص یائی ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مثال واوی اجوف یائی ناقص یائی کے علاوہ کوئی بھی فعل ہو۔ تو جو چوتھی صورت ہے اس میں مضارع کی عین کلمے کی حرکت کا اصول مضموم ہونا ہے، اور جو باقی 3 صورتیں ہیں اس میں مضارع کی عین کلمے کی حرکت کا جو اصول ہے وہ مکسور ہونا ہے۔ یعنی کہ ایک صورت جو آخر میں نے بیان کی ہے، لیکن مصنف نے عبارت میں سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آخری صورت، چوتھی صورت میں مضارع کا عین کلمہ مضموم ہوگا اور باقی تینوں صورتوں میں مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوگا، یعنی وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا۔ اب آپ مصنف کی ذکر کردہ عبارت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات مزید واضح بھی ہو جائے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی۔ مصنف نے فرمایا السابع ما بنی من الافعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة۔ 7ویں تنبیہ یہ ہے کہ جو افعال فخر کے لیے غلبہ پر دلالت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، فقیاس مضارعات ضم عینہ، تو ان کے مضارع کا ضابطہ اصول مضموم العین آنا ہے۔ کسابقنی زید فسبقتہ، وائٹ بورڈ پر میں نے اس کو سب سے آخر میں لکھا تاکہ جو بعد والی صورتیں ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ تو سابقنی زید مطلب کیا ہے، میرے اور زید میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، فسبقتہ تو میں اس سے آگے بڑھ گیا یا میں اس پر غالب آ گیا، فانا اسبقہ یا میں اس پر غالب آتا ہوں، فسبقتہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فانا اسبقہ مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فسبقتہ کی جگہ اگر فانا اسبقہ کہیں گے تو اس کے مضارع کا عین کلمہ مضموم ہوگا۔ اس کے بعد جو 3 صورتیں جو میں نے سب سے پہلے ذکر کی تھیں اس کے بارے میں مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ ما لم یکن واوی الفاء او یائی العین او اللام، مگر اس وقت مضارع مضموم العین آئے گا جب وہ واوی الفا نہ ہو یا یائی العین یا یائی اللام نہ ہو۔ فقیاس مضارعہ کسر عینہ، اگر وہ کلمہ مثال واوی ہو، واوی الفا کا مطلب کیا ہے، مثال واوی، اور یائی العین کا مطلب اس کو جو ہم اصطلاحات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ اجوف یائی کہلائے گا،
اور یائی اللام کہیں تو اس کا مطلب ناقص یائی۔ تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت بھی ہو تو اس کے مضارع کا ضابطہ عین کلمہ کا مکسور ہونا ہے۔ اس کی مثالیں آپ سمجھ لیں، میں اس کے معنی بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال واوی کی مثال واسابنی فوسبتہ، میرے اور اس کے درمیان کودنے میں مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب آ گیا۔ فانا اسبہ، دوسرا مضارع میں آپ اس کا جواب دیں گے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ واسابنی فوسبتہ فانا اسبہ، اسبہ اصل میں اوصبہ تھا تو وعدہ یعید کے قاعدے سے یہ اسبہ بن گیا۔ اچھا، دوسری مثال ہے اجوف یائی کی، با یعنی فبعتہ، میرے اور اس کے درمیان بیچنے میں مقابلہ ہوا تو میں غالب آ گیا۔ یا آپ مضارع میں اس کا جواب دیں گے فانا ابیعہ، فانا ابیعہ، اس کی تعلیل کر کے ہم اس کو پڑھیں گے ابیعہ، ابیعہ، ابیعہ تھا تو یا مکسور ہے اور اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دی تو یہ بن گیا ابیعہ۔ میرے اور اس کے درمیان بیچنے میں مقابلہ ہوا تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ ناقص یائی کی مثال رامینی فرمیتہ، اس کے اور میرے درمیان پھینکنے میں مقابلہ ہوا تو میں غالب آ گیا، یہ ماضی کے ساتھ جواب ہے۔ فانا ارمی، یا میں غالب آ جاتا ہوں۔ تو عزیز طلباء کرام، اس تنبیہ نمبر 7 میں مصنف نے وہ افعال بیان کیے کہ جو فخر پر دلالت کرتے ہیں، جن میں مقابلے والا معنی پایا جاتا ہے، کمی زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے دو بہادروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایک کا دوسرے پر غالب آ جانا، اور غلبہ پانے والا جو ہے وہ دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ تو ایسے جو معنی والے افعال ہیں ان کے مضارع کا عین کلمہ کا کیا اصول ہے کہ اس کی حرکت فتح ہوگی، ضمہ ہوگا، کسرہ ہوگا، تو اس کے حوالے سے مصنف نے اس میں یہ اصول بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے اگلے اسباق انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اپلوڈ کیے جائیں گے، جس میں ہم غیر ثلاثی مجرد ابواب کے متعلق مختلف ابحاث پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔